بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اے ایف این ایس کا کمپلیٹ کرائٹیریا اور کمپلیٹ اس کے اباؤٹ جتنی بھی انفارمیشن ہے اس پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ ہم جتنی بھی تیاری کرواتے ہیں اے ایف این ایس کی وہ فری آف کاسٹ ہی ہوتی ہے، اس کے کوئی چارجز وغیرہ ہم نہیں لیتے، اور جتنی بھی تیاری اس کی ہوتی ہے، جتنی بھی اس کی پریپریشن ہم کرواتے ہیں وہ ساری فری کرواتے ہیں۔ اور ہمارا یہ تیاری جو ہوتی ہے ہماری وہ ہم زیادہ تر واٹس ایپ کے اوپر ہی کرواتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو اسکرین شاٹ جو میں اسکرین پہ شو کر رہا ہوں یہ ہماری ان کینڈیڈیٹ کا ہے جن کی ہم نے فری آف کاسٹ ہی تیاری کروائی تھی لاسٹ ایئر۔ تو یہ میں نے جسٹ کچھ شیئر کیے ہیں یہاں پہ، باقی اس کے علاوہ اور بھی زیادہ تھے میرے پاس جو میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میں نے کر دیے تو جن کی ہم نے سلیکشن کروائی تھی لاسٹ ایئر۔ تو اس کے بعد اب ہم آپ کو مطلب کہ میں آپ کمپلیٹ کرائٹیریا کے اوپر جانے سے پہلے ہم ایک گروپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس میں ہم تیاری کرواتے رہتے ہیں کینڈیڈیٹ کی فری آف کاسٹ۔ اس میں ہم اتھینٹک نوٹس وغیرہ ہو گئے، اتھینٹک باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اے ایف این ایس کے ریلیٹڈ تو وہ ساری اس کے اندر ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں وتھ فری آف کاسٹ کینڈیڈیٹ کو۔ یہ ہمارا گروپ ہے جہاں پہ ہم کینڈیڈیٹ کی تیاری کرواتے ہیں۔ اس میں جتنے بھی نوٹس ہوتے ہیں اے ایف این ایس کے ریلیٹڈ وہ سارے میں یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں ڈیلی، اور اکیڈیمک کے ہو گئے، اکیڈیمک کے علاوہ پاس پیپرز وغیرہ ہو گئے، اور جتنے بھی اتھینٹک مٹیریل ہوتا ہے وہ سارا اس میں شیئر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی ایڈمن رکھی ہوئی ہیں کلاس کے اندر، گروپ کے اندر، جو مطلب کہ کلاس لیتی ہیں اپنے اپنے سبجیکٹ کی، جیسے فزکس کی الگ ہے، کیمسٹری کی الگ ہے، اور بیالوجی کی الگ ہے۔ میں خود انٹیلیجنس کرواتا رہتا ہوں، تو یہ ہماری ڈیلی کلاس ہوتی ہے جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ویڈیو ہو گیا، ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں اس طرح سے میں پھر وائس میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارا کلاس کا ایک میتھڈ ہوتا ہے جو میں ڈیلی یہاں پہ کینڈیڈیٹ کو پڑھاتا ہوں، اور اس کا جتنا بھی کمپلیٹ کرائٹیریا ہے وہ یہاں پہ میں سمجھاتا ہوں، اور جتنا بھی سلیبس ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہم اس کا کور کرواتے ہیں۔ اس کے بعد میں اب آپ کو کمپلیٹ کرائٹیریا کے اوپر لے کے آیا ہوں کہ کمپلیٹ کرائٹیریا کیا ہے اے ایف این ایس کا، اور ایج کیا ہونی چاہیے، باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں اے ایف این ایس کی وہ۔ تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اے ایف این ایس جو ہے وہ 17 گریڈ رینک دیا جاتا ہے اس کا کینڈیڈیٹ کو، جب ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 17 گریڈ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں مطلب کہ نمبر جو ہے وہ میٹرک میں 60% ہونے چاہیے، ایف ایس سی میں 50% ہونے چاہیے، ایج لمٹ 17 سے 25 ایئر تک کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگر 25 سے اوپر ہوتی ہے 3 منتھ تو پھر بھی کینڈیڈیٹ ایلیجیبل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہائٹ 5 فیٹ ہونی چاہیے، آئی سائٹ جو ہے وہ 2.5 -2.5 کا مطلب یہ ہے کہ جو کافی کینڈیڈیٹ کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہیں، اگر ان کی لینز جو ہیں وہ 2.5 تک ہیں تو پھر وہ ایلیجیبل ہیں، اگر اس سے کم ہوتی ہیں تو پھر ان کے لیے ایشو بنتا ہے میڈیکل میں۔ تو جب ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کے بعد انیشیل میڈیکل کیا جاتا ہے، میں ٹیسٹ پیٹرن کے اوپر بھی آتا ہوں۔ تو ٹیسٹ کے بعد انیشیل میڈیکل ہوتا ہے، اس میں ہائٹ، ویٹ، نی نوکنگ، آئی سائٹ، فلیٹ فیٹ، یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں انیشیل میڈیکل کے اندر۔ جو ٹیسٹ پیٹرن ہے اس کا، ٹیسٹ پیٹرن بھی کمپلیٹ ٹیسٹ پیٹرن میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ پیٹرن کون سا ہوگا، کتنے ٹیسٹ ہوں گے، کتنا ٹائم دیا جائے گا، اور سلیبس اس کا کیا ہے۔ سلیبس اس کا جو ہے آپ کو جسٹ فیڈرل بورڈ کی جو بکس ہوتی ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی، بیالوجی کی، فزکس کی، کیمسٹری کی، وہ پریپیئر کرنی ہوتی ہیں۔ ہم گروپ میں اس کی تیاری کرواتے ہیں ساری، ہم نے ایڈمن وغیرہ رکھی ہوئی ہیں۔ باقی انٹیلیجنس جو ہے وہ میں خود کرواتا ہوں، جتنا بھی اس کی کمپلیٹ پریپریشن ہوتی ہے انٹیلیجنس کی وہ میں خود کرواتا ہوں، وربل کی، نان وربل کی، اور جتنا بھی آپ کا میرٹ بنے گا وہ انہی کی بیس پہ بنے گا، کیونکہ انیشیل ٹیسٹ میں جو میرٹ بنتا ہے وہ آپ کے انیشیل ٹیسٹ کی بیس پہ بنتا ہے، وربل، نان وربل اور اکیڈیمک کی بیس پہ۔ اب نرسنگ کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہوتی ہے نرسنگ جس کو ہم ٹرین نرسز بولتے ہیں۔ ٹرین نرسز ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے پہلے سے بی ایس نرسنگ کی ہوتی ہے کسی انسٹیٹیوٹ سے، پرائیویٹ ہو گیا، کسی سرکاری سے، تو وہ چاہتی ہیں کہ اگر ہم آرمی کے اندر اپلائی کریں تو نرسنگ کے اندر، تو ان کے لیے ویکنسی اناؤنس کی جاتی ہے۔ اس کی ویکنسی موسٹلی جون اور جولائی میں اناؤنس ہوتی ہے، جس میں کینڈیڈیٹ کو مطلب کہ اپلائی کرنے کا موقع ملتا ہے، بیسٹ اپرچونٹی ملتی ہے۔ تو جون جولائی میں ویکنسی اناؤنس ہوتی ہے، اس میں ٹرین نرسز کی بھی ویکنسی ہوتی ہے جس میں ٹرین نرسز اپلائی کر سکتی ہیں۔ تو ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ 2-3 ہی ہوتے ہیں، وربل، نان وربل، پھر اس کے بعد اکیڈیمک میں جو انہوں نے بی ایس نرسنگ کی ہوتی ہے اس میں سے ہی ٹیسٹ آتا ہے۔ اب تھرڈ جو بات ہم کر رہے تھے اس کی ایف ایس سی بیس نرسنگ کی، تو اس کا یہ ہے کہ جو گرلز ایف ایس سی کمپلیٹ کر لیتی ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں۔ اگر جنہوں نے ایف ایس سی کمپلیٹ نہیں کی ہوتی، مطلب جن کا اگر فرسٹ ایئر کمپلیٹ ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ ہم آرمی کو جوائن کریں، تو وہ فرسٹ ایئر کی بیس پہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے ان کو ہوپ سرٹیفکیٹ ایک بنوانی ہوتی ہے کالج سے، تو پھر اس ہوپ سرٹیفکیٹ کی بیس پہ بھی وہ اپلائی کر سکتی ہیں۔ لیکن ہوپ سرٹیفکیٹ کی بیس اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ایف ایس سی کے پارٹ 1 کے اندر
تقریباً 60% نمبر ہونے چاہئیں۔ اس کے علاوہ باقی اس کا جو ٹیسٹ پیٹرن ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ پیٹرن کون سا ہے۔ ای ایف این ایس کا جو سلیبس ہے اس میں 4 ٹیسٹ مطلب کہ انکلوڈ کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے وربل، نان وربل، اکیڈیمک، چوتھا پرسنالٹی۔ یہ چاروں کے چاروں کمپیوٹر کے اوپر ہی ہوتے ہیں۔ جس دن آپ جائیں گی ٹیسٹ کے اوپر تو چاروں کے چاروں ٹیسٹ آپ کے ایک ہی دن کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ پہلا ٹیسٹ ہوگا وربل کا، اس میں آپ کو 84 MCQs دیے جائیں گے اور ٹائم دیا جائے گا 30 منٹ، کمپیوٹر کے اوپر ٹیسٹ ہوگا۔ سیکنڈ ٹیسٹ ہوگا نان وربل کا، اس میں 64 MCQs ہوں گے اور ٹائم 30 منٹ۔ اس کے بعد فورتھ ٹیسٹ ہوگا اکیڈیمک کا، اس میں 50 MCQs ہوں گے اور 30 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا ٹیسٹ ہوگا پرسنالٹی ٹیسٹ، اس میں 200 MCQs دیے جائیں گے اور ٹائم بھی 60 منٹ دیا جائے گا۔ تو یہ اس کا ٹیسٹ پیٹرن ہے۔ سلیبس جتنا بھی اس کا ہے اکیڈیمک کا، وہ تو سارا فیڈرل کی بک میں سے ہی آتا ہے اکیڈیمک۔ اس کے امپورٹنٹ جتنے بھی MCQs ہوتے ہیں وہ میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ باقی جو PDF میں نے آپ کو دکھائے بھی ہیں وہ میں فری آف کاسٹ ہی گروپ کے اندر سینڈ کرتا ہوں۔ سارا پریپریشن اس کے یہاں فری آف کاسٹ ہی کرواتے ہیں، تو وہاں پہ ساری چیزیں میں سینڈ کر دیتا ہوں۔ اس کی تیاری وغیرہ جتنا بھی کمپلیٹ کرائٹیریا وغیرہ ہے وہ سارا ہم فری آف کاسٹ ہی بتاتے ہیں، فری آف کاسٹ ہی اس کی پریپریشن کرواتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو باقی EFNS کا ہے تو اس کا 17 گریڈ ہوتا ہے۔ یہ آرمی کے اندر ایز 17 سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پہ آرمی کو جوائن کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا رینک انکریز ہوتا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ کے بعد لیفٹیننٹ، پھر کیپٹن، پھر اس کے بعد ایسے میجر کے رینک تک یہ EFNS والی گرلس جاتی ہیں۔ اور ان کی سیلری بھی تقریباً 50,000 سٹارٹنگ سیلری جو ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے وہ بھی 50,000 تک ہوتا ہے۔